ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد للہ رب العالمین۔ ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ جس کو جتنی زیادہ محبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام تمام دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام تمام دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے۔ زبانوں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زبانوں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب باغبان نبی ہو، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب باغبان نبی ہو، پھر کیوں نہ گلشن مصطفیٰ میں بہار آئے۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوان ساتھیوں، 17 مارچ سن 2021 مدرسہ عبداللہ بن مسعود حافظ سرور کی دعوت پر میں اور آپ دستار فضیلت کے پروگرام میں جمع ہیں۔ جتنے بچوں نے قرآن کریم یاد کیا، سند حاصل کی، اللہ سب کی زندگیوں میں خیر اور برکت نصیب فرمائے۔ بہت مبارک گھڑی، بہت مبارک لمحہ، پورا علیوان، پورا علاقہ لائق کے مبارکباد ہے، اور میں اور آپ مبارکباد دینے ان طلبہ کو نہیں آئے، آسمان سے فرشتے بھی آئے۔ دل چاہتا ہے میرا، طبیعت چاہتی ہے میری، چھوٹا بڑا، جوان بوڑھا، پڑھا لکھا، بغیر پڑھا لکھا، ان قرآن کے حافظوں کو، مدرسے کی انتظامیہ کو دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو مدرسے والوں مبارک ہو۔ جب 500 روپے کلو فارمی مرغی نکلے تو مبارک کس کے منہ سے نکلے؟ فارمی مرغی 500 روپے، مرغی کا انڈا 20 روپے، لیکن جن کی نگاہ اللہ اور اللہ کے نبی کے دین پر ہو وہ بندے مایوس نہیں ہوتے۔ چاہو سبحان اللہ، بلجی چاہو سبحان اللہ، آواز بلند چاہو سبحان اللہ، غلامان محمد بولے سبحان اللہ، آقا کے دیوانے بولے سبحان اللہ، اہل بیت کے پروانے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔
یہاں جمع ہونے والوں، نبی وہ ملا جو نبیوں کا سردار ہے، کتاب وہ ملی جو کتابوں کی سردار ہے، بھیجنے والا رب العالمین، لانے والے جبریل امین، جس کے پاس لائے وہ رحمت للعالمین۔ سرور کائنات امام الانبیاء جبل نور پر تشریف فرمائے، جبریل امین تشریف لائے، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو پاک پروردگار کے نام سے جس نے تجھے وہ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا۔ آقا نے فرمایا مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دنیا میں نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، نبوت کے لیے اللہ وحی کا انتظام فرماتے ہیں۔ دنیا میں جس نبی کا استاد ہو وہ نبی نہیں، وہ کوڑا ہوا کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے پھر کہا اقرأ 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 بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ یہاں جمع ہونے والوں، طلبہ کو مبارکباد دینے کے لیے آنے والوں، تیرے اور میرے مذہب کا آغاز پڑھنے پڑھانے سے، اسلام کا آغاز پڑھنے اور پڑھانے سے، تیرے اور میرے دین کا آغاز پڑھنے اور پڑھانے سے، جو مذہب اپنا آغاز پڑھنے اور پڑھانے سے کرے، جو اسلام اپنی ابتدا پڑھنے اور پڑھانے سے کرے، وہ قوم کے بچے اور بچیوں کو جہالت کے اندھیرے میں کیسے رکھے گا، تاریکی میں کیسے رکھے گا۔ اس لیے علی والوں، میں آج کہنا چاہتا ہوں، میرا نبی بھی روشنی والا، میرا قرآن بھی روشنی والا، میرا نبی بھی امن والا، میرا قرآن بھی امن والا، میرا نبی بھی محبتوں والا، میرا قرآن بھی محبتوں والا، میرا نبی بھی جوڑنے والا، میرا قرآن بھی جوڑنے والا، میرا نبی بھی بلندی دلانے والا، میرا قرآن بھی بلندی دلانے والا، میرا نبی بھی فقیروں کو بادشاہ بنانے والا، میرا قرآن بھی فقیروں کو بادشاہ بنانے والا، میرا نبی بھی جنت کا راستہ دکھانے والا، میرا قرآن بھی جنت کا راستہ دکھانے والا، میرا نبی بھی بلندی دلانے والا، میرا قرآن بھی بلندی دلانے والا۔ 30 سپارے 23 برس میں اللہ نے سونے نبی پر نازل فرمایا۔ کبھی مکے میں آیا، کبھی مدینے میں آیا، کبھی سید عائشہ کے حجرے میں آیا۔ جس نے پڑھا، جس نے سنا، بدل گیا۔ جس کے کانوں میں قرآن گیا، توجہ کرو، زندہ بچی کو دفن سے بچا کر کہنے لگا تم میری ہے میں تیرا ہوں۔ جس کے کان نے قرآن سنا، شراب چھوڑ دی، جرم چھوڑ دیا، ظلم چھوڑ دیا، زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کرنا چھوڑ دیا، لوٹنا، مارنا، قتل کرنا، بڑھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا چھوڑ دیا۔ یہاں جمع ہونے والوں توجہ کرو، ظلم سے توبہ کر کے کہنے لگا قرآن میرا، میں قرآن کا ہوں۔ تکبیر! نعرہ تکبیر!
اول ہے، نبی سے محبت کرنے میں میرا ابو بکر اول ہے، حرم کے میدان میں کلمے کا اعلان کرنے میں میرا ابو بکر اول ہے، نبی کے ساتھ ہجرت میں جانے میں میرا ابو بکر اول ہے، غار میں نبی کا بستر بنانے میں میرا ابو بکر اول ہے، مدینے آنے میں ابو بکر میرا اول ہے، بدر میں، حنین میں، تبوک میں نبی کے ساتھ جانے میں میرا ابو بکر اول ہے۔ سنو تو صحیح، نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر نبی کی حیات میں نماز پڑھانے میں میرا ابو بکر اول ہے۔ سبحان اللہ میں کمزوری ہے، علماء محمد بولے سبحان اللہ، اہل بیت کے دیوانے بولے سبحان اللہ، ابو بکر عثمان علی کے پروانے بولے سبحان اللہ۔ اب نہیں بولے پھر کب بولو گے سبحان اللہ؟ کون ابو بکر؟ توجہ کرو، کہا عائشہ اپنے ابا ابو بکر کو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی عفت عظمت والی ہے میری عائشہ، کہو سبحان اللہ، امت کی ماں ہے میری عائشہ، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے میری عائشہ، نبی کی گھر والی ہے میری عائشہ، امت کی ماں ہے میری عائشہ۔ سنو، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر خدا کے قرآن کی پہلی حافظہ ہے میری عائشہ۔ کون سید عائشہ؟ نبی کی گھر والی عظمت والی، نبی کی بیوی عظمت والی، نبی کی گھر والی بلندی والی، کون عائشہ؟ جس کی عفت اور عظمت کا گواہ خدا کا قرآن ہے۔ کون سید عائشہ؟ نبی کے پہلو میں سوئی ہوئی ہے، جبریل امین تشریف لائے، آقا عائشہ کو کہو اللہ تجھے سلام کہتا۔ کون عائشہ؟ سنو، یہ وہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جہاں سے سید عائشہ نے منہ لگا کر پیا، اسی جگہ سے سرور کائنات امام الانبیاء نے اپنے لب مبارک لگا کر اسی جگہ سے پانی پیا۔ یہ کون سید عائشہ ہے؟ کہا لوگوں مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ یہ کون عائشہ ہے؟ یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ ہے۔ کھولو خدا کا قرآن، سورہ نور، پوری سورہ نور عائشہ کی عظمت اور عزت کی گواہ۔ وہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں کچھ نہیں کرتا جب تک میرا اللہ حکم نہیں کرتا، میں نبی کچھ نہیں بولتا جب تک میرا اللہ نہیں بولتا۔ کتنی مقدسوں والی عظمت والی ہے وہ عائشہ، اللہ نے حکم دیا میرے محبوب ابو بکر کی بیٹی عائشہ سے نکاح کر لے۔ تو عائشہ اپنے ابا ابو بکر کو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ آج حیران ہو گئے، ٹیوٹر، میسنجر، واٹس ایپ سے واسطہ رکھتے ہیں، علماء سے واسطہ نہیں رکھتے۔ جو کچھ آ جائے صبح سے شام تک فیس بک پر چل رہا ہے، حضرت علی کا یہ قول ہے، حضرت علی کا یہ قول ہے، حضرت علی کا یہ قول ہے۔ اسے خبر ہی نہیں کہ سائیں علی نے یہ بات کہی ہے یا نہ کہی، سائیں علی کا یہ قول ہے یا نہیں قول۔ تو نے مجھے شیئر کیا، میں نے تجھے شیئر کیا، تو نے میری طرف بھیجا، میں نے تیری طرف بھیجا۔ خدا کے لیے جہاں ٹویٹر، میسنجر، واٹس ایپ استعمال کرتے ہو، فیس بک استعمال کرتے ہو، وہاں علماء سے رابطہ رکھو، خدا کے قرآن سے رابطہ جوڑو۔ سنو، ٹویٹر، میسنجر، واٹس ایپ جنت نہیں دلائے گا، جنت خدا کا قرآن۔ نہ نماز ہے،
نہ ذکر و اذکار، نہ تسبیح تلاوت، نہ مطالعہ، کچھ نہیں. سارا دن موبائل اور میسج. صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل کھول کر یہ دیکھتا ہے کتنوں نے لائک کیا. تو کسی لائق ہوتا تو موبائل دیکھنے کی ضرورت ہی نہ تھی، لوگ خود لائک کرتے. غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح. اپنے ہاتھ سے اپنی سیلفی اتارتا ہے، نیچے اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے ویری نائس، ویری نائس. نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ تلاوت کا پتہ، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کوئی خبر نہیں. اور توجہ کرو، اتنا بھیانک دور ہے. مال کے لوٹنے والے ملیں گے تیری، اور توجہ کرو لوٹ اور پھر کرنے والے ملیں گے وہیں تیرے اور میرے ایمان پر حملہ کرنے والے. ابھی دیکھا نہیں عورتوں کی آزادی کے نام پر سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں؟ دیکھا نہیں سرور کائنات امام الانبیاء کی شان میں غستاخی؟ آزادی چاہیے، آزادی چاہیے. یہ عورتیں عورت نہیں، ارے عورت آزادی کے لیے آ جائے. اس عورت کو جو تیرے اور میرے دین نے زندگی دلائی ہے، تیرے اور میرے نبی نے حیات دلائی ہے. ورنہ خبر ہے عورت کو پیدا ہوتے ہی زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا. یہ تو تیرا نبی اور میرا دین تھا، میرا اور تیرا دین تھا، میرا اور تیرا نبی تھا جس نے زندہ عورت کو دفن کرنے سے بچا کر عورت کو حیات اور زندگی دلائی. فرمایا اگر یہ عورت ماں ہے قدر کر اس کے پاؤں تلے جنت ہے. تھکے تو نہیں ہو؟ تھکے تو نہیں ہو؟ جب نہیں تھکے وہ بولے سبحان اللہ، جب نہیں تھکے وہ بولے سبحان اللہ. کہا ماں ہے تیری، ماں ہے تیری اس کے پاؤں تلے جنت ہے. پاک نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا لوگوں الجنت تحت اقدام الامہات. ماں ہے تیری قدر کر، ماں ہے تیری 9 مہینے مشقت اٹھا کر پیٹ میں رکھا، مشقت اٹھا کر جنم دیا، خود گیلے میں سوئی، تجھے سوکھے میں سلایا، ساری رات لیے کھڑی رہی. ماں ہے تیری پاؤں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے. نبی کا صحابی ہے سرور کائنات امام الانبیاء کا دیواندار پروانہ آیا، کہنے لگا یا نبی اللہ جہاد پر جانا چاہتا ہوں، کافروں سے لڑنا چاہتا ہوں، انہیں واصل جہنم کرنا چاہتا ہوں. یا نبی اللہ مجھے جہاد پر لے چلو، مجھے جہاد پر لے چلو. یہاں جمع ہونے والے جوانوں، عظمت قرآن میں آنے والوں، قاری سرور کی دعوت پر جمع ہو جانے والوں، تیرے اور میرے نبی نے اس صحابی سے معلوم کیا یہ تو بتا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا جی آقا میری ماں تو زندہ ہے. توجہ کرنا، سونے نبی کے پاک زبان نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کی گھر جا کر خدمت کر، جنت اللہ نے تیرے ماں کے پاؤں تلے رکھی. جنت اللہ نے تیرے ماں کے پاؤں تلے رکھی ہے. فرمایا کاش میری اماں سید آمنہ حیات ہوتی، میں مصلی پر کھڑا ہوتا، نماز عشاء ہوتی، میری اماں سید آمنہ مجھے آواز دیتی میرے محمد. سب کہو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. فرمایا میری اماں آواز دیتی میرے محمد، میں نماز کی نیت توڑتا، حاضر ہو کر کہتا میری اماں حکم کر، تیرا محمد حاضر ہے. فرمایا اگر یہ عورت بیوی ہے قدر کر، جو خود کھائے اسے کھلائے.
پاک زبان نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے بچوں اور گھر والوں پر خرچ کرتا ہے. سب سے بہترین صدقہ. یہاں ہوٹل پر سخی بنا بیٹھا ہے جو آئے چائے جو آئے چائے جو آئے چائے ایک ایک سے پوچھتا ہے چائے پیے چائے پیے. اور جب گھر آتا ہے گھر والے دعا کرتے ہیں اللہ کرے نہ آئے اللہ کرے نہ آئے. کیونکہ گھر میں شوہر کم ہے اسرائیل زیادہ ہے. گھر والے پہ آ کر لاکھ ماری دور سے بچے بھی سہم گئے گھر والی بھی سہم گئی. آ گیا ہے بچوں کا باپ نہیں آیا طوفان آیا بیوی کا شوہر نہیں آیا عذاب آیا. پلیٹ کی سالن دے ماری روٹیوں کی ٹوکری پھینک دی. میں اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہوں وہ گھر والی ہے تیری گھر والی عزت ہے تیری بچوں کی ماں. میں حیدرآباد میں جمعہ پڑھاتا ہوں. ایک ساتھی کہنے لگا مولوی صاحب جو کام شروع کرتا ہوں ابھی شروع کیا اور بند بڑا پریشان ہوں. وہ وظیفہ بتا. میں نے کہہ دیا جب بھی گھر جایا کر تو ہی گھر میں داخل ہو سلام کیا کر السلام علیکم. اگلے جمعے پھر آیا کہنے لگا مولوی صاحب گھر میں تو ہے ہی گھر والی اسے بھی سلام کروں. تو میں نے کہا اللہ کے بندے اسے کیا سلام کرنا منع ہے. انہوں نے کہا لے گھر والی کو بھی کوئی سلام کرتا. میں نے اس سے پوچھا مسلمان سے شادی کی ہے کہنے لگا ہاں. تو میں نے کہا خدا کے بندے کہ مسلمان گھر والی کو سلام کرنا منع. انہوں نے کہا نہیں گھر والی کو سلام نہیں کیا جاتا. گھر والی ہے جب تک اسے ٹائٹ نہ رکھا جائے وہ سر پر بیٹھ جاتی ہے. میں نے کہا وہ تیرے سر پر بیٹھ جائے جرم ہے. تو ہر ایک کے سر پر بیٹھتا رہے کوئی جرم نہیں ہے. تو ہر ایک کے سر پر بیٹھا کر کوئی جرم نہیں. میری طرف توجہ کرو. محبت سے کھانا کھاتے ہوئے گھر والی کے منہ میں لقمہ دے دیا گھر والی نے تجھے کھلا دیا. توجہ کرو اللہ رحمت کی نگاہ سے اتنا کسی اور کو نہیں دیکھتا جتنا اس شوہر اور بیوی پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اسی لیے کہا نکاح کیا کرو زنا نہ کیا کرو محبت کیا کرو. حیران ہوں پورا محلے کو دودھ بنایا ہوا ہے. یہ میرا دوست ہے یہ میرا بیلی ہے یہ میرا سنگتی ہے یہ میرا یار ہے. گھر میں جرم ہے ظلم ہے تباہی ہے بربادی ہے. ایک ایک کا حساب لیا کرتا ہے. ارے پاک نبی نے ارشاد فرمایا تو گھر والوں پر خرچ کرے گا اللہ تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. فرمایا اگر یہ عورت بہن ہے پیار کیا کر محبت کر عصمت کا دوپٹہ اس کے سر پر ڈال دے. بہن ہے تیری اگر باپ مر جائے وراثت میں حصہ دے ملکیت میں حصہ دے. تہوار عید بقرعید آ جائے پوچھا کر معلوم کیا کر یہاں جمع ہونے والوں کہاں بہن ہے تیری تو اس سے محبت کرے گا اللہ تجھ سے محبت کرے گا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے ہم ہندوستان سے آئے میرے اور تمہارے آبا و اجداد زمین بنی کاروبار وہی چھوڑا ہے ساری بیکار رسمیں اپنے ساتھ لے آئے. نہ قرآن ہے نہ دین ہے. توجہ ہے. پچھلا مہینہ گزرا رجب کا گھر کی کسی بوڑھی سے پوچھو یہ کون سا مہینہ ہے. انہوں نے کہا یہ کنڈوں کا مہینہ ہے. کنڈا بھی دین ہے کنڈا بھی دین ہے.
میٹھی ٹکیاں بنائی ہیں، کھلائی ہیں اور کہا یہ کونڈے کا مہینہ ہے، تمہیں خبر ہی نہیں؟ ارے کونڈا تو کونڈا ہوتا ہے، کسی کو بددعا دینی ہو اللہ کرے تیرا کونڈا ہو جائے۔ اگلا مہینہ کون سا؟ اس نے کہا پچھلا کونڈوں کا تھا، یہ حلوے کا مہینہ، حلوے کا مہینہ۔ نہ قرآن پڑھنا، نہ دین پڑھنا، نہ علماء سے جوڑ رکھنا۔ اب آ رہی ہے نا شب برات، 15ویں رات، گھر گھر چنے کی دال کا الگ، مونگ کی دال کا الگ، بیسن کے لڈو الگ، گیلا الگ، سوکھا الگ۔ تم سے نہیں کہتا، میں نے حیدرآباد میں جمعے میں پوچھا، میں نے کہا حلوہ کیوں بنایا شب برات کو؟ یہ تو شب برات ہے، مغفرت کی رات ہے، گناہوں سے معافی کی رات ہے۔ ارے اس دن حلوہ، ان نے کہا لے، دادا کی روح آئے گی، دادی کی روح آئے گی، اماں کی روح آئے گی، ابا کی روح آئے گی، حلوہ بنایا۔ سارے سال ابا بیمار رہا، کھانس کھانس کر مر گیا، ایک دن دوا نہیں دلائی، اس کے نام پر چنے کی دال کا حلوہ۔ شرم کرو۔ سارے سال ماں بیمار مر گئی، تیرے دروازے پر رہی، کبھی دوا کا نام نہیں، 100 روپے ماں کے لیے نہیں۔ ارے توجہ کرو، اس ماں کے نام پر چنے کی دال کا، مونگ کی دال کا، بیسن کے لڈو الگ کیا کر رہے ہو؟ توجہ کرو، میں کہنا چاہتا ہوں یہ حلوے سے نہیں، قرآن سے محبت کرو، یہاں بھی آرام پاؤ، وہاں بھی آرام پاؤ۔ کھاتے خودے بدنام مردوں کو کرتے۔ میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا بھئی یہ شب برات پر حلوہ کیسا؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب تو بڑا سادہ ہے، آگے رمضان آ رہا ہے، کچھ پیٹ میں جائے گا تو آگے کام چلے گا، پیٹ میں پڑے گا تو آگے چلے گا۔ کیا بتاؤں، شادی میں تباہی ہے، خوشی میں تباہی، شادی بیاہ میں، غمی میں، کہاں رکھا ہے دین؟ ظلم ہے ہر جگہ، نہ گھروں میں دین، نہ محلے علاقے میں دین، جو مرضی چاہا کیا، جو مرضی چاہا کیا۔ خدا کے لیے قرآن کو قریب لگاؤ، قرآن کے قریب لگو، اس قرآن سے ہدایت پاؤ، یہاں بھی آرام پاؤ، وہاں بھی آرام پاؤ۔ فرمایا عائشہ تیرے ابا کو کہ میرے مصلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے، گھر والیوں کو بتاؤ، بہنوں کو بتاؤ، بیٹیوں کو بتاؤ، بیویوں کو بتاؤ، ازواج مطہرات سناؤ، بناتے رسول بتاؤ، نبی کی گھر والیاں، نبی کی بیٹیاں، یہاں جمع ہونے والوں، جہاں مرد کو جنت چاہیے وہاں عورت کو جنت چاہیے، یہاں جمع ہونے والوں، جہاں مرد کو کل قیامت کے دن کا سامنا ہے وہاں عورت کو قیامت کے دن کا سامنا ہے۔ خدا کے لیے گھروں کو اجاڑ اور قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں خدا کا قرآن لے جاؤ، یہ قرآن تیرے اور میرے گھر کو منور کر دے گا۔ فرمایا اگر اللہ نے بیٹی دی ہے، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، تربیت کر، تعلیم دے، خدمت کر، اچھا رشتہ ملے، اس کی شادی کر دے، یہ کام تو کرے گا، کل قیامت کے دن میں نبی کے ساتھ ایسا کھڑا ہوگا جیسے ایک انگلی دوسری انگلی کے برابر لگی ہے۔ کتنا بڑا مجرم ہے وہ آدمی، کتنی بڑا جرم کر رہی ہے وہ عورت جو بچے کو پیار کرتی ہے، بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے، بچی کو دھتکارا کرتی ہے۔ کتنا بڑا مجرم ہے وہ باپ جو بیٹے کو حلوہ کھلاتا ہے، بیٹی کو سوکھی روٹی نہیں دیتا۔ تمہیں کیا خبر ہے؟ میرے نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا، لوگوں بیٹیوں سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔
قدر ہے، بیٹی کی کیا قدر ہے؟ تو کہتا بیٹے سے نام چلے گا، میں کہتا ہوں بیٹے سے نسل چلے گی۔ ارے اگر بیٹا بدماش ہے، خبر بیٹا بدماش ہے، میری بات کا یقین کر، یہ بیٹی بھوکی رہے گی، تو کھائے گا یہ کھائے گی، تو پیے گا یہ پیے گی، تو روئے گا یہ روئے گی، تو ہنسے گا یہ ہنسے گی، اس لیے کہ ہر دم یہ کہتی ہے باپ میرا ہے میں باپ کی ہوں، بھائی میرا ہے میں بھائی کی ہوں، شوہر میرا ہے میں شوہر کی ہوں، باپ میرا ہے میں باپ کی ہوں۔ اس لیے کھولو اللہ کا قرآن، جہاں اللہ نے مرد کا ذکر کر دیا وہاں اللہ نے عورت کا ذکر کر دیا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، جہاں مرد کا ذکر ملے گا وہاں عورت کا ذکر ملے گا۔ مدرسے بھیجتی نہیں، کبھی گھر میں تعلیم کی نہیں، سارے دن چل رہا ہے، خود کا قد چھوٹا ہے، ایل ای ڈی بڑا ہے۔ وہ یہ کیوں لگایا کہ مولوی صاحب اس میں جو آتا ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ شوہر ناراض ہو جائے علاج ایل ای ڈی سے، ساس نہ مانے علاج ایل ای ڈی سے، کھانا پکانا نہ آئے کھانا پکانے کا طریقہ ایل ای ڈی سے، جن بھوت چڑھ جائے اتارنے کا طریقہ ایل ای ڈی سے، 24 گھنٹے چل رہا ہے، 24 گھنٹے۔ یہ تھکا ہارا مارکیٹ بازار سے آیا، گھر میں داخل ہوتے ہی رومال رکھا، واش بیسن کے قریب آیا، آواز لگائی روٹی لے آ۔ اندر سے آواز آئی جب تک ڈرامہ ختم ہو جائے روٹی ووٹی نہیں ہے، وہیں سے لے آتا بازار سے۔ ماحول ہی نہیں، کبھی تعلیم کی نہیں، کبھی گھر والوں کو سمجھایا ہی نہیں۔ برطانیہ میں جوڑا مسلمان ہوا، تھکے تو نہیں ہو؟ کہو سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ، آواز بلند کہو سبحان اللہ۔ نیا جوڑا مسلمان ہوا، اب ہمارے یہاں تو ٹھیکیداری ہے نا، میں مسلمان، ابا مسلمان، دادا مسلمان، جنت جائے گی کہاں؟ جنت میری میرے باپ کی، زنا کروں شراب پیوں رات دن جرم کروں، جائے گی کہاں؟ علیوان والوں توجہ کرو، جب کافر ایمان لاتا ہے تو ایسا ایمان لاتا ہے کہتا ہے جان دوں گا قرآن نہیں چھوڑوں گا، جان دوں گا سونے نبی کا فرمان نہیں چھوڑوں گا۔ نیا جوڑا مسلمان ہوا، گھر والی بھی کام کرتی ہے، شوہر بھی فیکٹری میں کام کرتا ہے، بچے کو اسکول میں بھرتی کرا دیا، لیکن روزانہ گھر میں فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، فضائل صحابہ پڑھی جاتی ہے، فضائل صدقات پڑھی جاتی ہے، حضرات صحابہ کا ذکر۔ اسکول میں انسپیکشن ٹیم آئی، وہاں کے اسکول بھی اسکول ہے، تیرے ہاں میرے ہاں نہیں ہے، کہ کرونا آیا، 5ویں والا 6ٹی میں، 6ٹی والا 7ویں میں، 7ویں والا 8ویں میں، 8ویں والا 9ویں میں، اور میٹرک والا خود باہر، 30 نمبر اضافی۔ تعلیم انسپیکشن ٹیم آئی، بچوں سے پوچھا کیا بنو گے، ایک نے کہا ڈاکٹر، دوسرے سے پوچھا کیا بنو گے، اس نے کہا انجینئر، تیسرے سے پوچھا کیا بنو گے، اس نے کہا پائلٹ۔ چلتے چلتے اس نو مسلم جوڑے کے بچے کے قریب آئی، پوچھا کیا بنو گے، کہنے لگا صحابی بنوں گا، صحابی بنوں گا، صحابی۔ ٹیم والے بڑے حیران، ڈاکٹر سنا ہے، انجینئر سنا ہے، پائلٹ سنا ہے، یہ صحابی کیا؟
کہنے لگے ماں باپ کو بلاؤ، گارجین کو بلاؤ، معلوم کرو یہ کیا بننا چاہتا ہے۔ پائلٹ ہم نے دیکھے، انجینئر ہم نے دیکھے، ڈاکٹر ہم نے دیکھے، یہ کیا بننا چاہتا ہے؟ یہاں جمع ہونے والوں، باپ کو بلایا گیا۔ اسکول کا پرنسپل کہنے لگا ڈاکٹر کسی نے کہا، کسی بچے نے کہا انجینئر بنوں گا، کسی نے کہا پائلٹ بنوں گا، تیرا بچہ کہتا میں صحابی بنوں گا۔ ٹیم حیران ہے، یہ صحابی کیا ہوتا ہے؟ باپ رو دیا، رو کر کہنے لگا یہ وہ بننا چاہتا ہے جن کے نقش قدم پر چل کر آدمی جنت میں پہنچتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ یہ اللہ کا قرآن ہی تو تھا جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا۔ یہ اللہ کا قرآن ہی تو تھا، خطاب کا بیٹا آیا قتل کرنے، توجہ کرو یہ وہ عمر بنا ہے، کہا لوگوں لو کان بعدی نبی اللہ کانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ یہاں جمع ہونے والوں، یہ اللہ کا قرآن ہی تو تھا جس نے عثمان کو سخاوت کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ اللہ کا قرآن ہی تو تھا جس نے حیدر کرار کو شجاعت کا بادشاہ بنا دیا۔ اسی لیے آج میں کہنا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق میرے سر کا تاج ہے، فاروق اعظم میرے سر کا تاج ہے، عثمان ذی النورین میرے سر کا تاج ہے۔ رب محمد کی قسم جیسے یہ تین میرے سر کے تاج ہے، حیدر کرار علی مرتضیٰ میرے سر کا تاج ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں، میرا عمر مال کے لیے نہیں، بنگلے کے لیے نہیں، کوٹھی کے لیے نہیں، میرا عمر شہید ہوا خدا کے قرآن کے لیے۔ سنو، میرا عثمان شہید ہوا اللہ کے قرآن کے لیے، میرا علی شہید ہوا اللہ کے قرآن کے لیے۔ یہاں جمع ہونے والوں، میرے علی کا بیٹا حسین جام شہادت نوش کیا خدا کے قرآن کے لیے۔ یہ وہ قرآن جسے تو نے اور میں نے گھروں سے نکال دیا، مارکیٹ اور بازار سے نکال دیا۔ یہ وہ قرآن جسے تو نے میں نے شادی غمی سے نکال دیا۔ یہ وہ قرآن جس نے میں نے اور تو نے محلے علاقے سے نکال دیا۔ مبارک مدارس دینی والوں، مبارک مکاتب قائم کرنے والوں، مبارک دارالعلوم چلانے والوں، آج تیری اور میری نسل کی حفاظت کر رہے ہیں۔ خدا کا قرآن تیرے اور میرے بچوں کے سینے میں منتقل کر رہے ہیں۔ اسکولوں سے پڑھنے سے منع کرتے ہیں یہ ملا، کون منع کرتا ہے؟ ارے ہم تو کمپیوٹر کی تعلیم مدرسوں میں دے رہے ہیں، میتھمیٹکس، معاشرتی علوم، جغرافیہ، بائیولوجی سب مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے پاکستان میں 73 سال سے آنے والا صدر وزیر اعظم حلف بعد میں اٹھاتا ہے، مدرسے کے ملا سے پنگا پہلے لیتا ہے۔ 73 سال سے جو پڑھائیں تعلیم دیں وہ تو مجرم ہے، اور جو اسکول کالج یونیورسٹیوں میں بدماش پیدا کریں، کہا تعلیمی ادارے، تعلیمی ادارے۔ کیا بتاؤں آپ، جہاں بہن بیٹی کی تمیز نہ ہو، جہاں کوئی تربیت اور اخلاق نہ ہو، وہ تعلیمی ادارے ہیں۔ اتنا بڑا مدرسے میں تربیت کا انتظام خدا کے قرآن کا پڑھانے والا وضو کرنا چاہتا ہے، طالب علم استاد کو نوٹ اور کورا بھر کر دیتا ہے، قرآن پڑھانے والا استاد
نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، قرآن کا طالب علم پہلی صف میں استاد کے لیے جگہ بناتا ہے، استاد وضو نماز سے فارغ ہو کر درسگاہ میں آتا ہے، طالب علم بیٹھنے کی جگہ بناتا ہے، اسے پتا ہے یہ میرے قرآن کا استاد ہے، اس کی خدمت کروں گا، اللہ کا قرآن بھی ملے گا، اللہ کی جنت بھی ملے گی۔ ادھر اسکول میں کوئی استاد شاگرد کو ایسے آنکھیں نکال کر دیکھے، شاگرد آنکھ نیچے نہیں کرتا، استاد کو کہتا باہر نکل پھر بتاؤں گا۔ یہ تمہاری تربیت، یہ مدارس دینیہ کی تربیت۔ قرآن کا حافظ پورا ہو جاتا ہے، استاد کے سامنے نگاہ نہیں اٹھاتا، میرے قرآن کا استاد، میرے قرآن کا استاد۔ تم بیکار مال مدرسے میں لاتے ہو، جو گھر پر تنگ کرے، پریشان کرے۔ مولوی صاحب سب اسکول جاتے ہیں، یہی بدماش ہے، سب کام دھندا کرتے ہیں، یہی بیکار ہے۔ مولوی صاحب اسے مدرسے میں داخل کرو، جو بیکار مال تھا مدرسے کو دیا۔ واہ قاری سرور، تم نے قرآن کا حافظ بنا کر بدماش کو واپس لوٹا دیا۔ جو تیرے گھر میں کسی کام کا نہ تھا، تم نے مدرسے کو دیا، اس نے عالم بنا کر، حافظ بنا کر، قاری بنا کر، اس کے سینے میں قرآن اتار کر واپس لوٹایا۔ توجہ کرو، اگلا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، مسلح پر خان نہیں، چودھری نہیں، وڈیرا نہیں، سائیں نہیں، پیر نہیں، سنو 21 گریڈ اور 22 گریڈ کا افسر نہیں، یہ اسی تھرکان کا بچہ، کھاتی کا بچہ، ہاری کا بچہ، مزدور کا بچہ مسلح پر کھڑا ہے، وڈیرا اور چودھری پیچھے کھڑے ہو کر خدا کا قرآن۔ کام کیا مدرسوں میں، وہ ایک مدرسے میں استاد پڑھا رہا تھا، گوشت کا مدرسہ تھا، طالب علم کو کہنے لگا تو ہے ہی کیا، میں نے بڑے بڑے گدھے انسان بنائے۔ انسان بن، انسان گدھا نہ بن۔ وہاں کے دیہاتی گزر رہا تھا، اس نے کہا یہ بڑی اچھی جگہ ہے جہاں گدھوں کے انسان بنائے جاتے ہیں۔ صبح اپنا گدھا لایا، کہنے لگا مولوی صاحب اسے انسان بنا۔ مولوی صاحب نے ہر کام کرنے کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ بچہ پیدا ہو، بانگ ملا دے، بچے کو کھنگ کھانسی آئے، مولوی صاحب دم، بڑا ہو جائے نکاح مولوی صاحب پڑھائے، دادا دادی نانا نانی اماں ابا رخصت ہو جائے، مولوی صاحب ختم ہو کر دو، ختم نکالو، ابا کو جنت چاہیے۔ وہ ملا دلائے، مولوی صاحب نے کہا باندھ دے، 4 دن بعد آنا۔ اس نے گدھا باندھ لیا، 4 دن بعد آیا، مولوی صاحب میرے گدھے کا کیا ہوا؟ مولوی صاحب کہنے لگا انسان بھی بنا دیا، فلاں تھانے میں SHO بھی لگا دیا۔ وہ کہنے لگا یار کیسا اچھا مولوی صاحب ہے، انسان بنایا نوکری ساتھ دلائی۔ یہ دیہاتی تھانے میں گیا، دیکھا کرسی پہ بہت موٹا آدمی بیٹھا ہے، اسے دیکھ کر ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ کھلنا گدھا تھا، ہم نے ملا سے انسان بنایا۔ یہ کہنے لگا یار یہ پہلا شخص ہے جو تجھے گدھا بتا رہا ہے۔ یہ کھڑا ہوا، اس نے زور سے دیہاتی کو لات ماری۔ دیہاتی کہنے لگا مولوی صاحب نے انسان بنایا لیکن لات مارنے والی عادت ختم نہیں تھی۔ یہ نربھاگا عمران جب سے آیا نا، اتنا کوڑا وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ نے نہیں دیکھا۔ ہر بات کوڑ، ہر بات کوڑ، ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ کئی ظالم کا مقابلہ نہیں کریں گے جو 500 روپے فارمی مرغی بیچ رہا ہے، گیس بھائی، CNG بھائی، سب کچھ بھیا۔
لیکن توجہ کرو، اس ظالم کا کوئی مقابلہ کرے گا وہ مولوی کرے گا انشاءاللہ۔ بابا نے بولے انشاءاللہ، مجاہد بولے انشاءاللہ، غلامان محمد بولے انشاءاللہ، آقا کے دیوانے بولے انشاءاللہ، قرآن کے متوانے بولے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا قرآن یہاں کا بھی وفادار وہاں کا بھی وفادار، یہاں جمع ہونے والوں چاہتے ہو جنت ملے زندگی بدلے، چاہتے ہو امن آئے سکون آ جائے، چاہتے ہو زندگیوں میں راحت ملے، خدا کے قرآن کو سینے سے لگاؤ، اپنا اگلا قدم جنت میں پاؤ۔ میری طرف نہارو، میری طرف دیکھو، یہ اللہ کا قرآن دکان سے نہیں لیا، کارخانے مارکیٹ بازار سے نہیں لیا، یہ فیکٹری سے نہیں لیا، اس کے پیچھے قربانیاں دی گئی۔ آؤ جنت البقیع کے قبرستان چلو، وہاں کھڑے ہو کر معلوم کرے اللہ کا قرآن، اللہ کے قرآن کے لیے یہ جنت البقیع کو آباد کرنے والوں، یہاں سو جانے والوں، بتاؤ تو صحیح تمہارا اس خدا کے قرآن پر کیا لگا؟ آواز آئے گی، چیچڑے ادھیر دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئی، جسم کا قیمہ بنا دیا، مکے سے مدینے آ گئے، دکان مارکیٹ بازار کارخانہ چلا گیا، جان دی لیکن اعلان کیا قرآن ہمارا ہے، صاحب قرآن ہمارا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ قرآن، نعرہ تکبیر۔ آج مدرسہ عبداللہ بن مسعود کا جلسہ ہے، حافظ سرور میزبان ہے۔ میں ایک مدرسے میں گیا، مدرسے کا مولوی 7 سال کی بچی میرے سامنے لایا، دوپٹہ اڑا، یہ پورے قرآن کی حافظہ، پورے قرآن کی حافظہ۔ میں نے کہا حقیقت ہے مذاق ہے؟ کہنے لگا تجھے امتحان لینے کی اجازت ہے۔ میں ایک آیت پڑھتا تھا، بچی اگلی آیت خود پڑھتی تھی، میں دوسری آیت پڑھتا تھا، بچی اگلی آیت خود پڑھتی تھی۔ میں نے پوچھا کب آئی؟ کہا 1 سال پہلے 12 مہینے میں پورا خدا کا قرآن سینے میں محفوظ۔ بچی کے والد کو بلوایا، میں نے کہا مبارک مبارک تیری بچی قرآن کی حافظہ ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں، وہ باپ رو دیا، رو کر کہنے لگا تو جاگتے میں قرآن سن رہا ہے، میں اور اس کی ماں سوتے میں اس کا قرآن سنتے ہیں۔ کہنے لگا یہ سو جاتی ہے، اس کی زبان اللہ کا قرآن پڑھتی رہتی ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں، قرآن سے محبت کرو گے زبان قرآن پڑھے گی، گانوں سے محبت کرو گے زبان پر گانا آئے گا، دن بھر گالیاں دو گے زبان پر گانیاں آئے گی۔ کتنی مبارک ہے وہ بچی، کتنا مبارک ہے وہ بچہ جس کے سینے میں خدا کا قرآن ہے۔ اعلان ہوگا آؤ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک پڑھتے چلے جاؤ، جہاں یہ قرآن پورا ہو وہاں تک کی جنت تمہارے نام ہے۔ کتنی عظیم دولت، کتنی بلند دولت، کتنی عظمتوں والی دولت۔ توجہ کرو، اعلان ہوگا، بلاؤ میرے قریب لاؤ، میرے نزدیک کرو۔ فرشتے کہیں گے شہیدوں کو کہا نہیں نہیں، غازیوں کو کہا نہیں نہیں، صدقہ دینے والے کہا نہیں نہیں، خیرات دینے والے کہا نہیں نہیں۔ الہی پھر کنہیں بلائے؟ اللہ اعلان کرے گا انہیں لاؤ جن کے بچوں نے میرا قرآن یاد کر لیا۔ قرآن حافظ کے ماں باپ لائے جائیں گے، اللہ سروں پر سونے کے تاج پہنائے گا، اتنی روشنی ہوگی کہ چاند اور سورج کی روشنی بیکار ہو جائے۔ نبی وہ ملا جو عظمتوں والا، قرآن وہ ملا جو عظمتوں والا۔ پچھلا مہینہ رجب کا چلا گیا، یہ مہینہ شعبان کا شروع ہو گیا، اگلا مہینہ رمضان کا ہے، تینوں
مہینے بھلا رہے. ارے تیرے اور میرے نبی کو اللہ نے وہاں بلایا جہاں کوئی نہ جا سکا. تمام نبی پیغمبروں کے لیے معراج زمین پر، تیرے اور میرے نبی کے لیے معراج عرش بری پر. جبریل امین کھڑا ہے، کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. آ گیا اور آ گیا اور آ گیا، پردے ختم، حجاب ختم، تمام چیزیں ختم. اعلان ہوا زمین زمان، مکی مکہ، چاند سورج ستارے، فلک رہی، ساری کائنات ٹھہر جاؤ، استقبال کرو. بلانے والا میں خدا ہوں، آنے والا مصطفیٰ. میزبان خدا، مہمان مصطفیٰ. سب ٹھہر جاؤ، استقبال کرو. جبریل کہتا آقا میں آگے نہیں جا سکتا، میں آگے نہیں جا سکتا. کہا کیوں؟ کہا میں آگے گیا میرے پر جل جائیں گے، میں جل کر ختم ہو جاؤں گا. میری حد یہی تک ہے، میرا مقام یہی تک ہے. توجہ کرو، جہاں نوری فرشتوں کے سردار کے پر جلے ہیں وہاں بشریوں کے سردار کے قدم. جہاں نوریوں کا سردار تھکا وہاں بشریوں کا سردار آگے بڑھا. کہاں نور کہاں بشر. توجہ کرو، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، کھڑے لگانے والوں، مارکیٹ بازاروں میں رہنے والوں، خدا کے لیے پہچانو، نور کھڑا رہ گیا، بشر آگے بڑھ گیا. بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جیسے اللہ ہر جگہ موجود ہے ایسے سونا نبی ہر جگہ موجود ہے. میرا عقیدہ نہیں، لیکن توجہ کرو، عقیدہ درست کرو. اگر ہر جگہ نبی موجود ہو پھر لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لے جانے والا خدا، جانے والا مصطفیٰ، لے جانے والا سبحان ہے، جانے والا ابد ہے. وہاں گئے جہاں کوئی نہ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ قرآن، نعرہ محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. عمران نربھاگے نے ہر چیز پر ٹیکس لگایا ہے، سبحان اللہ پر ٹیکس نہیں لگایا. کہو سبحان اللہ. باوالے بلند چاہو سبحان اللہ. مل کر کہو سبحان اللہ. باوالے بلند کہو سبحان اللہ. ایسی سبحان اللہ کہو پورا پنڈال سبحان اللہ سے گونج جاؤ. آ گیا اور آ گیا اور آ گیا اور آ گیا، بلانے والا خدا، جانے والا مصطفیٰ. میں میزبان خدا، مہمان مصطفیٰ. آ گیا اور آ گیا اور آ گیا. پردے ختم، حجاب ختم، تمام چیزیں ختم. یہاں جمع ہونے والوں، دکان سمجھ آئی، کارخانہ سمجھ آیا، مارکیٹ سمجھ آئی، بازار سمجھ آیا. سونے نبی کی عزت کب سمجھ آئے گی؟ سونے نبی کا مقام کب سمجھ آئے گا؟ ارے تمہارے لیڈروں کی عظمتیں سمجھ آئی، سونے نبی کی عظمت کب سمجھ آئے گی؟ توجہ کرو، تمام چیزیں ٹھہری ہوئی ہے. کہاں آ گیا اور آ گیا. یہ رات سجائی اس لیے تم مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں. موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ یہ مقدس وادی ہے، وادی طویٰ، جوتی پہن کر نہ، جوتی لا، جوتی سمیت نہ، جوتی اتار کرا. لیکن جب تیرے اور میرے نبی کی وادی آئی کہا سونے جوتی نہ لا، جوتی سمیت آ جائے. نہ روزہ ہے نہ نماز. ولی صاحب روزہ اپنی جگہ، نماز نہیں پڑھی جاتی، روزہ اپنی جگہ. اب آ رہی ہے شب برات.
تمہارے یہاں پتہ نہیں، ہمارے یہاں حیدرآباد کراچی قبرستان میں جاتے ہیں ساری رات. اب سال میں ایک رات میں اس قبرستان اس قبرستان جمع ہو رہے ہیں، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال رہے ہیں، ہوٹل پر جمع ہو رہے ہیں. قبرستان جانا ہے، شب برات ہے. قبرستان پہنچے، اماں کی قبر یہاں تھی، کہاں گئی اماں؟ ابا کو یہاں دفنایا تھا، کہاں چلا گیا؟ اب یہ تو آیا سال میں پہلی دفعہ ہے، پورے قبرستان میں اماں کو ڈھونڈ رہا ہے، اماں نہیں مل رہی. مجھے کہنے لگا مودی صاحب رات قبرستان گیا، اماں نہیں ملی. میں نے کہا قبرستان کیا دیکھنے گیا تھا؟ گھر پہ حلوہ بنایا، یہاں دیکھتا شاید وہاں سے یہاں آئی ہو. کسی کی قبر پر جانے کا حکم نہیں، ماں باپ کی قبر پر جانے کا حکم ہے. کہا ماں باپ کی قبروں پر جایا کرو. ارے خالی شب برات نہ جا، ہر پیر اور جمعرات کو جا، محبت کر، تو ایصال ثواب کرے گا، سورہ اخلاص پڑھ دے گا، اللہ تیرے ماں باپ کی قبر میں جنت کی کھڑکیوں کو کھولے. پڑھے کون؟ یہ ابا آواز دے رہا ہے، یا پب جی میں لگا ہوا ہے، پب جی. یہ ایسی پب جی آئی ہے پوری قوم کو کھپائی ہے، ستیاناش کر دیا معاشرے کا. گیم پر لگے ہوئے ہیں. اماں کا موبائل الگ ہے، ابا کا الگ ہے. اب بچے نے چھوٹے نے تنگ کیا، نکل دے تو بھی مار. خدا کے لیے اس نئی نسل کو موٹو پتلو کے حوالے نہ کرو، خدا کے قرآن کے حوالے. اس نئی نسل کو موٹو پتلو کے حوالے نہ کرو، خدا کے قرآن کے حوالے کرو. موٹو پتلو دیکھ رہے ہیں. اسی لیے تو جب سے یہ موبائل آیا ہے بچے پیدا نہیں ہو رہے، کارٹون پیدا ہو رہے ہیں. کارٹون. کانوں میں ہینڈ فری لگائی ہے، جیب میں موبائل ہے، موٹر سائیکل پر نکلا ہے، جانا پیارو ہوا ہے، پوچھا روڑی ہے. وہ تو روڑی ہے. کسی نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہ یہ مجھے بھی خبر نہیں کہاں جا رہا ہے. تباہ ہو گیا معاشرہ. کیا بتاؤں؟ چھوٹا گوٹ ہے، نہ لائٹ ہے نہ بجلی ہے. مودی صاحب واٹس ایپ نمبر موکلو، اشتہار موکلو. موبائل، میسنجر، ٹویٹر، کیا کروں؟ بگڑ گیا معاشرہ. اللہ بھلا کرے مدارس دینیہ کا تیرے اور میری نسل کو بچا رہے، تیرے میرے عقائد اور نظریات کو بچا رہے. مدرسے کی حفاظت کرو، دین بچے گا، ایمان بچے گا، عقائد بچیں گے، نظریہ بچے گا. توجہ کرو، آج پورا مغرب مل کر چاہتا ہے مدرسہ نہ رہے، ملا نہ رہے، قرآن کا پڑھانے والا نہ رہے، دین کا پہنچانے والا نہ رہے. آج کہنا چاہتا ہوں حافظ سرور کے مدرسے سے بھول جاؤ، یہ مدرسہ بھی قیامت تک رہے گا اور قرآن کا پڑھانے والا بھی قیامت تک رہے گا. مجاہد بولے انشاءاللہ، قرآن کے دیوانے بولے انشاءاللہ، غلامان محمد بولے انشاءاللہ، آقا کے پروانے بولے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو مدرسہ رہے گا، قرآن کے پڑھانے والے رہیں گے. تم لاکھ کوششیں کرو، تم کوشش کر کر کے مر جاؤ گے. آؤ میرے ساتھ. دیپلو ہے، شاکرو ہے، مٹھی ہے، چھڑ ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، وہاں بھی قرآن کا حافظ بیٹھا، خدا کا قرآن بلند. مبارک جن بچوں نے اللہ کا قرآن یاد کر لیا. کل اعلان ہوگا، آؤ پڑھتی چلے جاؤ، جہاں یہ قرآن پورا ہو وہاں تک کی جنت
رحمت تمہارے نام ہے۔ شب برات آ رہی ہے، اللہ کے حضور توبہ مانگو، سچی توبہ۔ رمضان آ رہا ہے، روزے رکھو۔ میرے آبی سے پوچھ رہے مولی صاحب گرمی میں آئے گا، تھوڑا صحیح موسم میں آئے گا؟ جب آئے گا آ جائے گا، گرمی میں دکان نہیں کھولتے، مارکیٹ بازار نہیں جاتے۔ تمہارے یہاں پتہ نہیں، میں حیدرآباد میں رہتا ہوں، جمعے میں میرے ہاں بڑی جماعت آتی ہے، پوچھتا ہوں روزہ رکھتے ہو؟ جمعے کے جمعے۔ مولی صاحب جمعے کے جمعے، دکان روز، کارخانہ روز، مارکیٹ روز، روزہ جمعے کے جمعے۔ اور جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی مجھے خبر ہے، جمعرات کو رات 2:30 بجے سے کھجلا ہے، پھینی ہے، پراٹھا ہے، قیمہ ہے، سیویاں ہے، روزہ رکھنا ہے، صبح روزہ رکھنا۔ 2:30 بجے سے جو کھانا شروع کیا ہے، اوہو، لا بھئی ایک پانی کا گلاس پلا، آخری گلاس۔ گھر والوں نے کہا روزے کا ٹائم ختم ہو گیا، روزہ بند ہو گیا۔ نہیں، ہم فاطمہ مسجد کی اذان سے روزہ بند کریں۔ انہوں نے کہا فاطمہ مسجد کی اذان ہو گئی، نہیں، ہم اللہ والی مسجد کی اذان سے روزہ بند کریں۔ سارے علیمان کی اذان ختم، اس کا روزہ بند نہیں۔ لا بھائی آخری سگریٹ، لا بھائی آخری۔ گھر والوں نے کہا نماز پڑھا، روزہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا نماز کی بات کرتی ہے، کھایا اتنا سانس پورا نہیں آتا، سانس اٹکا پڑا ہے۔ صبح ہی کہہ دیا، کوئی آئے کہہ دیا روزہ رکھا، میں نے اٹھائی ہوگا مجھے۔ جو صبح سے سویا ہے، جمعے کی نماز کا پتہ نہیں، عصر کی نماز کا پتہ نہیں۔ عصر کے بعد گھر والوں نے کہا تیرے ابا کو اٹھا، اس کا روزہ ہے۔ بچہ ہے، ابا روزہ افطار کا وقت آ گیا۔ سیدھا بورچی خانے کی طرف، پکوڑے بنائے، بریانی بنائی، سموسے بنائے، نہ دھو کر 1.25 گھنٹے پہلے دسترخوان سجا کر بیٹھا۔ ایک طرف ٹھنڈے پانی کا جگہ ہے، دوسری طرف ٹھنڈے شربت کا جگہ ہے۔ میری طرف دیکھو، کبھی ٹھنڈے جگ کو روزہ ہے، کبھی شربت کے جگ کو ہاتھ لگاتا بھائی محمدی، کبھی شربت کے جگ روزہ ہے۔ روزانہ ٹائم کا پتہ نہیں لگتا، آج کم وقت سوئی نہیں ہلتی۔ چلتے 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 روزہ افطار کا وقت آیا، مؤذن نے دیکھا اسپیکر صحیح ہے نہیں، کھل گیا۔ گھر والوں نے کہا بھی نہیں کھلا، یہ ملا پہلے خود کھولتے ہیں، ہمیں بعد میں کھلواتے ہیں۔ روزہ ہے، اب آ رہا ہے نا رمضان، ہوئے ہوئے تراویح کے بعد نکلیں گے کرتے کو اوپر کرتے ہوئے، ہاں بھئی رمضان کا کیا کہنا، بھئی رمضان کی برکتیں، ہوٹل پر بیٹھ گیا، تمہارے والا کتنے بجے فارغ کرتا؟ انہوں نے کہا ہمارے والا 1.25 گھنٹے میں وتر سمیت مسجد سے باہر۔ تمہارے والا کتنے بجے کرتا؟ ہمارے والا گھنٹے میں۔ تمہارے والا ماڑا ہے۔ قرآن کا حافظ ہے بیچارہ، قرآن سنا رہا ہے، ایک دن 5 منٹ لیٹ ہو جائے، بھائی دیر نہ کیا کر، پورا ٹائم لیا کر۔ اور دکان پر گاہک کھڑا ہے، نماز اس لیے نہیں پڑھتا یہ بھاگ نہ جائے۔ قدر کرو ماہ مبارک کے پہلے 10 دن رحمت والے، دوسرے 10 دن مغفرت والے، تیسرے 10 دن جہنم سے خلاصی والے۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے نماز نہیں چھوڑیں گے، بچوں کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ، مدرسے سے محبت کریں گے انشاءاللہ، علماء سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ آؤ آج بھی میدان میں ایک ہی جوان کھڑا ہے، مفتی محمود کا لخت جگر، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان۔ عہد کرو علماء کا ساتھ دیں گے۔
آگے بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، اس دھرتی پر اللہ کا نظام لائے۔ اللہ حافظ سرور قاری سلیم تمام احباب کی زندگیوں میں خیر برکت نصیب فرمائے۔ میں حاضر ہوا مبارکباد دینے کے لیے، اللہ مال جان عزت آبرو میں خیر برکت نصیب فرمائے۔ جتنے بچے قرآن کے حافظ ہوئے اللہ ماں باپ کو خوشیاں اور راحت نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ یا اللہ میرے حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما۔ دل چاہتا ہے میرا، قاری سرور صاحب بھی آ گئے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے کہو مدرسے والوں مبارک ہو، قرآن کے حافظوں مبارک ہو، مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والوں مبارک ہو۔ اللہ اس قرآن کو تیرے اور میرے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا۔ کل قیامت کے دن آقا کے پیارے ہاتھوں حوض کوثر کے جام نصیب فرمائے۔ اللہ تیرے میرے گھر کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ مال میں جان میں خیر و برکت عطا فرما۔ جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا مجھے یاد نہیں یا تمام کی جائز حاجتیں پوری فرما۔ بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا۔ میرے اللہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے کل میری ان کی جنت میں ملاقات نصیب فرما۔ یہ اپنی نیندوں کو قربان کر کے تیرے قرآن کی محبت میں آئے، اس قرآن کو شفاعت کا ذریعہ بنا۔ جن احباب نے تعاون کیا ان کے تعاون میں خیر اور برکت عطا فرما۔ بھائی محمد دین کے بھانجے نے قرآن پڑھا، یا اللہ اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہی حرم کے دروازے ہم پر کھول دے، تیرے محبوب کی مسجد نبوی کے دروازے ہم پر کھول دے، ہر وائرس ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما، نیک و صالح ملک کی قیادت عطا فرما۔ وہ کام کرا جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو، سب کو پکا نمازی فرما۔ جن گھروں میں بچیاں نوجوان ہیں اچھے رشتے عطا فرما، انہیں اپنے گھروں میں آباد فرما، اولاد کو نیک و صالح بنا۔ جو مانگا عطا فرما، جو رہ گیا دل مانگے عطا فرما۔ کل جب اس دنیا سے واپسی ہو، نزا کا عالم ہو، موت کا وقت قریب ہو، میری ان کی زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ آمین۔